بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گزشتہ رات جب میں سو رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے جگایا۔ ابھی پوری طرح جاگ بھی نہ پایا تھا کہ حرم کعبہ میں اٹھا لائے، پھر تھوڑی دیر لٹا کر پوری طرح جگا کر پہلے میرا سینہ چاک کیا تاکہ دنیا کی قدورتوں کے اثرات صاف ہو جائیں، اور اس کو دھویا اور ایمان اور حکمتوں سے بھر دیا۔ اس کے بعد مجھے حرم کے دروازے پر لایا گیا اور وہاں جبرائیل نے براق کو میری سواری کے لیے پیش کیا۔ یہ سفید رنگ کا تھا۔ جب میں سوار ہو کر روانہ ہوا تو اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حد نگاہ اور حد رفتار یکساں نظر آتی تھی کہ اچانک بیت المقدس جا پہنچے۔ براق کو مسجد کے دروازہ پر باندھ دیا۔ پھر میں نے مسجد اقصی میں 2 رکعت پڑھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک شراب سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا دودھ سے۔ میں نے دودھ کا پیالہ قبول کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے دودھ کا پیالہ قبول کر کے دین فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد ملائے اعلیٰ آسمانوں سے بلندی کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا۔ جب ہم پہلے آسمان تک پہنچ گئے جو آسمان دنیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگہبان فرشتوں سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ انہوں نے دریافت کیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رب العزت کے ہاں مدعو ہو کر آئے ہیں۔ فرشتہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ آپ کے والد اور نسل انسانی کے مور سے اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، مرحبا، خوش آمدید برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی کو۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح سوال و جواب ہو کر دروازہ میں داخل ہوئے تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا تعارف کروایا اور کہا کہ آپ ہی پہلے سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچ کر یہی معاملہ پیش آیا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا، جواب کے بعد اسی طرح خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ اے برگزیدہ بھائی، اے برگزیدہ نبی، انہوں نے بھی کہا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر اسی طرح ادریس علیہ السلام پر، اور 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کے ساتھ، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ لیکن جب وہاں سے روانہ ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو رونا آنے لگا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا، مجھے رشک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے ایسی ہستی کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو میرے بعد مبعوث ہوں، یہ مرتبہ و شرف عطا کیا ہے کہ ان کی امت میری امت کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد پچھلے سوالات اور جوابات کا مرحلہ طے ہو کر جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے اور جس میں ہر روز 70,000 نئے فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، مبارک اے برگزیدہ بیٹے اور اے برگزیدہ نبی۔ یہاں سے پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ تمہاری بول چال میں یہ ایک انتہا کی بیری کا درخت ہے جس کا پھل، ہماری جو بول چال میں سدرۃ المنتہا ہے، یہ انتہا کی بیری کا درخت ہے جس کا پھل بیر بجر کے ٹھیلیا کے برابر ہوتا ہے اور جس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح چوڑے ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ کے فرشتے جگنوں کی طرح بے تعداد چمک رہے تھے اور خدا کی خاص تجلی نے اس کو حیرت طور پر روشن اور پرکیف بنا دیا تھا۔ اس سفر میں نے 4 نہروں کا معائنہ کیا۔ ان میں سے 2 ظاہر بہتی تھیں اور 2 باطن بہتی تھیں، یعنی 2 نہریں جن کا نام نیل و فرات ہے آسمان دنیا پر نظر پڑی، اور 2 نہریں جنت کے اندر موجود پائیں۔ اور ان مشاہدات کے بعد شراب، دودھ اور شہد کے پیالے پیش کیے گئے۔ میں نے دودھ کو قبول کیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت سنائی کہ آپ نے دین فطرت قبول کر لیا۔
پھر خدا تعالیٰ کا خطاب ہوا کہ تم پر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض قرار دے دی گئیں۔ جب میں ان اسرار الہی کے مشاہدات سے فارغ ہو کر نیچے اترنے لگا تو درمیان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا معراج کا کیا تحفہ لائے ہو؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا تمہاری امت اس بار گراں کو برداشت نہ کر سکے گی، اس لیے واپس جائیے اور کم کرنے کی درخواست کیجیے، کیونکہ میں تم سے قبل اپنی امت کو آزما چکا ہوں۔ چنانچہ میں دربار الہی میں واپس لوٹا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے 5 کی کمی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی بھی زیادہ ہے، اور کم کراؤ۔ اسی طرح میں چند مرتبہ آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں، مگر موسیٰ علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے اور فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا کافی تجربہ ان کی اصلاح کر چکا ہوں، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت یہ بھی برداشت نہ کر سکے گی، اس لیے کمی کرانے کی مزید عرض کیجیے۔ تب میں نے کہا اب عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اب راضی برضا اور فیصلہ کے سامنے سر نیاز جھکاتا ہوں۔ جب میں یہ کہہ کر چلنے لگا تو ندا آئی، ہم نے اپنا فرض نافذ کر دیا اور اپنے بندوں کے لیے کمی کر دی، یعنی اللہ کی مرضی اس سے قبل ہی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بصورت ادا اگرچہ 5 نمازیں فرض رہیں گی، مگر ان کا اجر اور ثواب 50 ہی کے برابر ہوگا، اور یہ کمی ہمارا فضل و کرم ہے۔ فرمایا پھر میں نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا۔ داروغہ دوزخ کو سلام کیا۔ جنت کی بھی سیر کروائی گئی، جس کے گنبد اور عمارتیں موتی کے تھے اور زمین مشق کی تھی۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔